اس کے بعد سورہ نجم ہے، فرمایا گیا کہ ستارے کی قسم کھا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہے کہ میرا نبی نہ ضلالت میں مبتلا ہوا اور نہ غوایت میں. ما ضل صاحبکم وما غوا. یہ ضلالت کیا ہوتی ہے اور غوایت کیا ہوتی ہے، اس کو سمجھا جائے. ایک آدمی راستہ بھول کر کھڑا ہو جائے، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، میری منزل کہاں ہے، اس راستے پر ہے یا اس راستے پر ہے. تو راستہ بھول کر کھڑا ہو جائے، یہ ہے ضلالت. اور ایک ہے جو راستہ اس کی منزل کی طرف جا رہا ہے، اس راستے پر نہ چل کر کے دوسرے راستے پر چل پڑے، یہ غوایت ہے. نہیں سمجھے؟ راستہ بھول کر کھڑا ہو گیا ہے، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، اس کو کہتے ضلالت. اسے راستہ نہیں مل رہا ہے کہ کس راستے پر جاؤں. اور ایک راستے پر چل تو رہا ہے مگر وہ غلط راستے کے اوپر چل رہا ہے، جس راستے پر جانا چاہیے اس راستے پر نہیں چل رہا ہے، اس کو کہتے غوایت. اور ایک مطلب اور بھی ہے کہ ضلالت کہتے ہیں علم کی گمراہی کو، اور غوایت کہتے ہیں عمل کی گمراہی کو. پتہ یہ چلا کہ میرے نبی کا علم بھی گمراہ نہیں ہے اور میرے نبی کا علم بھی گمراہ نہیں ہے. جی، میرے نبی کا جس طریقے سے علم سچا ہے ایسے ہی اس کا عمل بھی سچا ہے، یہ بتایا گیا. تو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، یہ بتایا گیا. ردم دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اس کا. یہ پوری کی پوری سورہ عجیب و غریب ردم ہے اس کا، اتنا حسین ردم ہے کہ داد نہیں دی جا سکتی. پڑھتے دیکھیں. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، واو کھڑا پر زبر یہ پر، ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند السدرة المنتهى عندها جنت. وجدان محب اٹھے ایسا کلام ہے، وجدان آدمی کی طبیعت پریشان ہو جائے ایسا کلام ہے. وہ دیکھ رہے ہیں آپ، اسی بات کرتا اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہاں ایک آیت پر رک کر ہم ایک علمی بحث کرنا چاہیں گے اور اس کے بعد ایک آیت کے اوپر عملی بحث کرنا چاہیں گے. متوجہ ہیں آپ لوگ؟ بہت غور سے سنیے. ایک ہوتا ہے اسم گناہ، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهْ، ظاہر اسم بھی چھوڑ دو اور باطن اسم بھی چھوڑ دو. یہ اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم الف سے میم، گناہ ہم لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اسم کسے کہتے ہیں؟ هُوَ الْعَمَلُ الَّذِي يُبْعِدُ الْإِنسَانَ عَنِ الْخَيْرِ، ہر وہ عمل جو انسان کو بھلائی سے روک دے، دیٹ از کالڈ اسم. یہ ہے الف سے میم. سمجھ میں آیا؟ اسم کسے؟ قرآن جب پڑھو گے جہاں بھی یہ نام آئے، یہ لفظ آئے اسم الف سے میم، تو اس کا یہی مطلب سمجھو یہ وہ عمل ہے جو عمل انسان کو خیر سے دور کر دیتا ہے، نیکی نہیں کرنے دیتا، نیکی سے روک دیتا ہے. تو جو عمل انسان کو نیکی سے دور کر دے وہ عمل اسم ہے. یہ سمجھ میں آیا؟ الذین یجتنبون کبائر الاسم، اسم کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اچھا، ایک ہوتا ہے کبیرہ گناہ، کبائر. جی کبیرہ گناہ. کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر 5 چیزیں ہوں، نفی ایمان ہو، کہا جائے کہ اگر یہ کرو گے تو ایمان چلا جائے گا، ایمان کی نفی ہو جاتی. اور دوسرے لعنت کی گئی ہو کہ یہ کرو گے تو اللہ کی لعنت ہوگی اس کے اوپر، جیسے علم چھپانا، اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم، لعنت. نفی ایمان کہ ایمان ہی نہیں رہ جائے گا، دوسرے لعنت، تیسرے غضب کہ اللہ کا غضب اس کے اوپر ہوگا، اور یہ تیسرے وعید ہو، وعید
کہ اگر تم ایسا کرو گے تو جہنم ملے گی، یہ وعید ہے، یہ کرو گے تو قبر میں عذاب ہوگا۔ اور پانچویں چیز ہے وعید کے ساتھ حد، اگر یہ کرو گے تو حد لگے گی دنیا میں، چوری کرو گے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، زنا کرو گے شادی شدہ ہو تو رجم کر دیا جائے گا، بے شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو جس گناہ کے اوپر ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز دائر ہو، سمجھو وہ گناہ کبیرہ ہے، سمجھ میں آیا؟ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ سب لمم ہیں، چھوٹے گناہ۔ لمم مانے چھوٹے گناہ، وہی کہا گیا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم۔ تو لمم کسے کہتے ہیں؟ ما دون الکبائر، کبیرہ گناہوں سے الگ جو چیزیں ہیں وہ لمم ہے، صغائر۔ اتنا سمجھ میں آیا؟ اسم کسے کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر 5 چیزیں پائی جائیں، 5 چیزوں میں سے ایک چیز۔ اور کبیرہ گناہوں میں ایک اکبر الکبائر ہے، بڑا تو ہے گناہ لیکن بڑوں میں سے بھی بڑا، بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا کیا؟ الاشراک باللہ، یہ اکبر الکبائر ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو کتنی چیزیں معلوم ہوئی؟ اسم، کبیرہ گناہ، اور کبیرہ گناہوں میں کی بھی بڑا اکبر الکبائر جیسے شرک، اور لمم ما دون الکبائر، کبیرہ گناہوں سے جو چھوٹے ہیں یا کبیرہ گناہوں کے علاوہ ہے وہ سب لمم ہے۔ ساری چیزیں یاد ہو گئی؟ اسم، کبیرہ گناہ، اکبر الکبائر اور لمم، یہ 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اور 5ویں چیز ہے فواحش۔ فواحش کا مطلب جنسی بے اعتدالی کے نتیجے میں جو گناہ ظاہر ہو، جیسے زنا، تو یہ فواحش۔ جو بھی گناہ جنسی بے اعتدالی کے سبب سے وجود میں آئے وہ فواحش ہے۔ تو کتنے ہوئے؟ اسم، کبیرہ گناہ، اکبر الکبائر، لمم اور فواحش، یہ 5 چیزیں ہیں۔ اس میں لمم کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر بڑے گناہ چھوڑ دو گے تو لمم خود بخود معاف ہو جاتے، یہ چھوٹے گناہ ہیں، لمم معاف ہو جاتے۔ یہ تو ایک علمی بحث ہوئی، اب عملی بحث۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے، یہ فرمایا، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے۔ کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے جو ہنستی اور روتی ہے، انسان۔ بندروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صرف ہنستے ہیں روتے نہیں، اور اونٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے اونٹ روتا ہے مگر ہنستا نہیں۔ جی، تو کائنات میں ایک ہی مخلوق ایسی ہے جو روتی ہے اور ہنستی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں ہی ہنساتا ہوں میں ہی رلاتا ہوں۔ اب تھوڑا ڈیپ میں جاتے ہیں، آدمی ہنستا کیوں ہے اور آدمی روتا کیوں ہے؟ آدمی ہنستا یہ ہے جب اسے خوشی ملتی ہے، اور آدمی روتا کیوں ہے؟ جب اسے غم ملتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے خوشی میں ہی دیتا ہوں، غم میں ہی دیتا ہوں۔ جب خوشی دیتا ہوں تو تم ہنستے ہو، اور جب غم دیتا ہوں تو روتے ہو۔ تو خوشی بھی میرے پاس ہے اور غم بھی میرے پاس ہے، لہذا خوشی بھی مجھ سے مانگو، اور جب غم آ جائے تو غم دور کرنے کی استدعا بھی مجھ سے کرو۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے، یہ مطلب اس کا۔ جی